اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ البقرہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، مدنی سورت، اور اس کا نام رکھا گیا ایک گائے کے واقعے کی وجہ سے جو سٹارٹ ہوگا کچھ دیر بعد، یعنی پہلے سپارے کے مڈ میں یا اینڈ میں ہے، تو اس میں ہم دیکھیں گے۔ اچھا، اب قرآن پاک پراپر طریقے سے سٹارٹ ہو چکا ہے۔ اب پہلے جو آخری سپارہ جو تھا نا، اس میں صرف قیامت اور آخرت کے عقائد کے بارے میں بیان تھا، اور احکام صرف ایک دو نماز کا احکام تھا، اور بھی ایک دو چھوٹے موٹے احکام تھے، زیادہ نہیں تھے۔ صرف اس چیز کا یقین دلانا تھا کہ قیامت آخرت سارا کچھ ہونا ہے، جو ہم لوگ عملاً تو زبانی تو انکار نہیں کرتے، لیکن عملاً انکار کر رہے ہوتے ہیں اپنے عمل سے، ہمیں واقعی یقین نہیں ہوتا اس چیز کا۔ اب جو ہے پراپر طریقے سے قرآن شروع ہے۔ اب آپ لوگوں نے بھی اسے کتاب کی طرح پڑھنا ہے، جیسے ایک اپنی کتاب پڑھتے ہیں، اس کی تیاری کی جاتی ہے۔ اب تک تو شاید آپ یہی کرتے آئے ہوں کہ ویڈیو سن لی اور سننے کے بعد بس اسے بھول گئے، ایک قسم کا بھی جو نماز کی صورتیں تھیں وہ تھوڑی بہت یاد رہ گئی یا نہیں، لیکن جو دوسری صورتیں ہیں بس ایک دفعہ سنی اور بھول گئے بس۔ اب آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ اب جس طرح ایک امتحان کی تیاری کے لیے کتاب پڑھی جاتی ہے، ایسی آخرت کی تیاری کے لیے اس کو پڑھیں اور اسے غور سے سمجھیں کہ بھی اب کیا بات بیان کی جا رہی ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز میں ان پہلے دو تین رکوع میں تین قسم کے لوگوں کی بات بیان کی جا رہی ہے۔ پہلے رکوع میں پہلے قسم کی مومنین ہے، دوسری کافر، اور تیسری منافق۔ اب یہ آپ چیزوں پہ آپ خود غور کرنا، اپنے آپ کو کس کیٹیگری میں فٹ کر سکتے ہو۔ میں تو ظاہر ہے فتویٰ نہیں لگا رہا کسی پہ، لیکن ہم اپنے آپ کو خود اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم کیسے ہیں کیسے نہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہ جو ہے یہ حروف مقطعات ہوتے ہیں، ان کے اصل معنی کیا ہیں ان کا تو علم نہیں ہے، لیکن یہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ بھی عرب لوگ جو ہے نا، یہ اپنے جو چیزیں ہیں ان کے نام رکھا کرتے تھے، ایسے جس کا مطلب کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن اس سے وہ نام اسپیسیفائی ہو جاتا تھا۔ کسی بھی گھوڑے کا یا کسی بھی اپنی قیمتی چیز کا کوئی بھی نام رکھ دیا تو اس سے کیا کہتے ہیں وہ خاصیت ہو جاتی کہ یہ نام صرف اسی چیز کا ہے، اور لوگوں کو اس پہ اعتراض بھی نہیں ہوتا تھا، اور اس کا کوئی مطلب بنتا ہے یا نہیں تو وہ ٹھیک ہے۔ ایک اس کا مطلب یہ ہوتا ہے الف لام میم، اور ایک اس کا مطلب یہ ہے، مولانا حمید الدین فراہی نے جو مطلب ایک اور لکھا ہوا ہے، وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورت کا نام ہے الف لام میم نا، جو بھی اس نام سے سورت سٹارٹ ہو رہی ہے نا، اس میں اسی کا نام ہے۔ سورہ یاسین، سورہ قاف، اس میں تو نام رکھ دیا، سورت کا نام ہی اس کے نام پہ رکھ دیا، لیکن کہیں پہ جیسے الف لام میم یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے تو اس کا نام سورہ الف لام میم کی بجائے سورہ البقرہ رکھ دیا، لیکن اس سورت کا نام الف لام میم ہے ان کے مطابق۔ اب یہ کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ یہ تو انہیں پتہ ہوگا یا اللہ کو، لیکن یہ ایک تھیوری تھی جو میں نے آپ کے پیش کرتی۔ ذالک الکتاب، یہ ایک کتاب ہے۔ ذالک کا مطلب یہ اشارہ قریب کے لیے نہیں، اشارہ دور کرنے کے لیے، دور کوئی چیز کا اشارہ کرنا ہو نا تو اس کے لیے ذالک کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن جب کسی بات کا ذکر گزر چکا ہو نا پہلے تو اس کے لیے بھی ذالک کا، جیسے ہم کہتے ہیں نا یار یہ ابھی نے میں بتایا نہیں تھا تجھے، اس طرح۔ تو ذالک یہ جو بات ہو رہی ہے نا، ذالک الکتاب، یہ ایک کتاب ہے، لا ریبہ، لا کا مطلب نہیں، ریبہ کوئی شک، فی ہی اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا، اس سے مراد لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ وہ بے شک صحیح بات ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی بھی شک و شبہات والی بات نہیں ہے، لیکن اس لائن سے مراد یہ نہیں ہے۔ اس لائن سے مراد یہ ہے کہ اس کی کتاب الہی، اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اگر تو یہ عام کتاب ہوتی جیسے دوسری کتابیں ہوتی ہیں تو اس پہ شک کرنا اس کی اہمیت واضح نہیں کرتا۔ جیسے ہم میں سے آج کوئی بھی بندہ اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ یہ کتاب ہے، تو ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، اب اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے وہ بہت اہم کتاب ہے۔ لیکن اگر وہی بندہ اٹھ کے کہتا ہے یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، تو ہمیں شک پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ شک ہے کہ نہیں، بے شک اس میں سارا کچھ صحیح لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، دل نہیں مانتا کہ اللہ کی کتاب ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو اس شک کو رفع کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے لا ریب فیہ، یعنی اس کتاب کے اندر شک نہیں، بلکہ اس کتاب کی کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ کافروں کو اعتراض یہی تھا کہ بھی یہ کتاب الہی نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ کتاب بے شک بہت بلیغ ہو، بہت بلاغت ہو، بہت فصاحت ہو اس میں، لیکن یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا کلام ہے۔ اور یہ سورہ سجدہ کی پہلی آیت میں بھی ہے، ام یقولون افطرا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو افطرا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ شروع کی جو تفسیر ہے نا تھوڑی سی زیادہ ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ ہم صرف ترجمہ اور ہلکی پھلکی تفسیر پہ چلیں گے۔ ہدن، ہدن کا مطلب ہدایت ہے، ہدا کا مطلب ہوتا ہے ہدایت، ہدایت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو راستہ دکھا دینا، اور کبھی کبھی مطلب ہوتا ہے اس راستے پہ چلا دینا۔ تو ہدن ہدایت ہے، للمتقین، متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ متقی کا مطلب ہوتا ہے جو ڈر کے اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے یا کسی بھی چیز قیامت کے ڈر سے، آخرت کے جہنم کے ڈر سے اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیں، اسے کہتے ہیں متقین، اور اسے
تقوی کہتے ہیں۔ آج ایک ہی آیت پڑھی گئی ہے، کل انشاءاللہ اگلی آیت پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔